قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ دو اہم عبادتیں ہیں کہ جگہ جگہ پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کو پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، چاہے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، انسان جو بھی عبادت کرے گا کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو پائے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر بھی پائے گا۔ دنیا میں ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں یہ اعمال ہمیں نظر نہیں آتے۔ مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نمازی کو تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، لیکن ہم نماز کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح دیگر جو بھی ہم عبادتیں کریں گے اعمال کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہم عمل کرنے والے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ عمل کل بروز قیامت ہمیں خوبصورت شکلوں میں نظر آئیں گے۔ روایات میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب نماز کے بارے میں ہے کہ نماز انسان کے لیے کس طرح خوبصورت بن کر نظر آئے گی۔ فرمایا جو وقت پر نماز ادا کرے، نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، نماز کے تمام ارکان کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز جب انسان نماز کو مکمل کر لیتا ہے تو وہ نماز سفید اور روشن ہو جاتی ہے، اور یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ نماز نور اور چمک بن جاتی ہے، اس نماز کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ نماز رب کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے اور اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ اور اسی روایت کا اگلا حصہ ہے کہ جو آدمی بے توجہی سے نماز پڑھتا ہے یا نماز کو ضائع کر دیتا ہے، نماز کے خشوع و خضوع کا خیال نہیں رکھتا، فرائض و واجبات کا خیال نہیں رکھتا، تو جب اس کی نماز مکمل ہوتی ہے تو وہ نماز سیاہ تاریک کالی اندھیری ہو کر نکلتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اس کو پہنچاتا ہے، اور پھر پرانے بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو جب بھی نماز ادا کریں تو نہایت اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے، کہ یہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی گئی تو جب رب کی بارگاہ میں پہنچے گی تو ہماری شفاعت کرے گی۔ مگر ہمارے معاشرے کا جو حال ہے بڑا بگڑا ہوا ہے، ہم میں سے اکثریت کو تو نماز کی پرواہ ہی نہیں، کہ مسجد میں اذانیں ہو رہی ہیں تو ہوتی رہے، اقامت ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، اکثریت نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتی۔ اور پھر جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم فرائض و واجبات میں کمی تو نہیں کر رہے، کہیں ہماری نماز میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں ہمارے وضو میں کوئی کمی تو نہیں، کہیں ہم جو قرات کرتے ہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں۔ ہمارے معاشرے کا تو حال یہ ہے، اکثر تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں نماز کے لیے آئے، جلدی جلدی وضو کیا، اب پہنچتے بھی اس وقت ہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی، ایک دو رکعتیں ہو گئی ہیں، جلدی جلدی وضو کیا، اب اتنی جلدی ہے کہ اپنے بازو بھی نیچے کرنا کی اس کی بھی فرصت نہیں ہے، وہی پانی ٹپک رہا ہے کوہنیوں سے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں، یہی خیال ہوتا ہے کہ کہیں جلدی جلدی باہر نکل جائیں۔
تو ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جو نماز کے فرائض و واجبات کا خیال نہ رکھے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہ کرے، تو وہ نماز پرانی کالی اندھیری کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ جب نماز نکلتی ہے یہاں سے تو کہتی ہے اللہ تبارک و تعالی تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ تو ہمیشہ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز میں جلد بازی یہ ہمارے لیے ہی نقصان کا ذریعہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، نماز قبول ہی نہیں ہوئی، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ تو نیک اعمال جو ہیں یہ انسان کو بروز قیامت خوبصورت شکلوں میں پیش کیے جائیں گے، اور انسان دنیا میں جو بھی عمل کرے گا اسے اللہ کے ہاں پائے گا۔ اب اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں ہم سنتے ہیں، کل بروز قیامت جب انسان انتہائی بے بسی کی حالت میں ہوگا تو اس وقت قرآن پاک یہ انسان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا اتعرفنی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اب وہ آدمی آگے سے کہے گا من انت، تم کون ہو؟ قرآن پاک کہے گا انا الذی کنت تحبہ، میں وہ ہوں کہ جس سے تو محبت کرتا تھا، وتکرمہ، جس کی تو عزت کرتا تھا، وکنت تسہر لیلک، اور میرے لیے تو راتوں کو جاگا کرتا تھا، وتدأب نہارک، اور اپنے دنوں کو میرے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ اب جب قرآن یہ بات کہے گا تو وہ بندہ پہچان لے گا، وہ کہے گا لعلک القرآن، شاید کہ تم قرآن ہو۔ قرآن کہے گا ہاں میں قرآن ہوں۔ اب قرآن اس بندے کا ہاتھ پکڑے گا اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات دلائے گا۔ دیکھیے کہ انسان کے اعمال یہ بروز قیامت گویا کہ نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا کہ کل بروز قیامت جب سارے لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اس وقت قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، کسی بندے کے لیے دلائل دے کر جھگڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا الہی یہ وہ بندہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص پیسے کے لیے کام کرتا تھا لیکن یہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا تھا، الہی آج تو اسے نواز دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کرامت اور شاہی کا تاج پہنا دے گا اور قرآن پاک سے پوچھے گا کیا تو راضی ہے؟ قرآن پاک عرض کرے گا مولا اس سے بھی افضل عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بادشاہت بھی عطا فرمائے گا اور جنت بھی عطا فرما دے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سے پوچھے گا اے قرآن کیا اب تو راضی ہے؟ تو قرآن کہے گا مولا میں راضی ہوں۔ دیکھیے قرآن پاک کی تلاوت اس کے بھی کتنے زیادہ فضائل ہیں کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے حلال کو حلال سمجھنا ہے، قرآن کے حرام کو حرام بھی سمجھنا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں کل بروز قیامت انسان کو بڑی کام آئیں گی۔ دیکھیے نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتی ہے، قرآن بھی شفاعت کر رہا ہے، تو اعمال یہ انسان کے بروز قیامت کام آئیں گے۔ ایک روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جب کل بروز قیامت ایک مسلمان اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ اپنے سامنے اپنے اعمال کو انتہائی خوبصورت اور خوشبودار پائے گا، پہچانے گا نہیں کہ یہ میرے اعمال ہیں۔ اب اعمال اس آدمی سے پوچھیں گے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو وہ آدمی کہے گا میں تو نہیں جانتا۔ اعمال کہیں گے دنیا میں تم اچھے رہے، تمہارا کردار اچھا رہا تو تمہاری ان اچھائیوں کا صلہ ہوں، یعنی تمہارے نیک عمل ہوں، تو دنیا میں تم پر سوار رہا، یعنی میں نے تمہیں برائیوں سے روکا رکھا، میں نے تمہیں نفس کی خواہشات سے روکا رکھا، آج تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ تو انسان کے نیک اعمال یہ روز قیامت انسان کو نجات دلائیں گے۔